پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ملک جس کا نام دانش نگر تھا، وہاں ایک عادل اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ دانش نگر میں دولت کی کمی نہ تھی، لوگ خوشحال تھے۔ بادشاہ کی شاہی باغات تو بہت ہی مشہور تھے کہ وہاں دنیا جہاں کا ہر پل جڑی بوٹی، پھول پودے اور درخت موجود تھے۔ بادشاہ کو اپنے سرسبز باغات پسند بھی بہت تھے، اس لیے وہ اپنے وزیروں کے ساتھ دن کے کچھ گھنٹے وہی گزارتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کا ایک خاص وزیر جو بہت عقل مند تھا وہاں سے سیر کے لیے گیا۔ اس نے باغ کے مالی کو دیکھا جو بیٹا رو رہا تھا۔ وزیر نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں کافی عرصے سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہا تھا۔ میرا گھر تو کوئی ہی نہیں، میں یہی باغ میں رہتا ہوں، اس لیے اپنے پیسے ایک مٹکے میں ڈال کر باغ میں ہی رکھتا تھا، لیکن کسی نے وہ مٹکا چرا لیا۔ وزیر نے سوال کیا، تم نے وہ مٹکا کہاں رکھا تھا؟ مالی نے روتے ہوئے بتایا، میں پیسے کے مٹکے کو جو کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے چھپاتا ہوں۔ آج جب میں نے پیسے رکھنے کے لیے کھجور کے درخت کے نیچے کھدائی کی تو وہ مٹکا مجھے نہیں ملا۔ وزیر نے سارا قصہ سنا اور مالی کو تسلی دی کہ اس کے پیسے اسے ضرور واپس ملیں گے۔ وزیر کی بات سن کر مالی کو کچھ حوصلہ ملا اور وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اگلے دن وزیر نے بادشاہ کے دربار میں سب وزیروں سے پوچھا، آپ میں سے کسی کو حال ہی میں کسی وجہ سے کوئی دوائی کھانا پڑی تھی؟ ایک وزیر نے جواب دیا، مجھے قبض کی شکایت رہتی ہے تو میرے حکیم نے مجھے ایک جڑی بوٹی کی دوائی بنا کر دی تھی۔ جب اس حکیم کو دربار میں بلایا گیا تو وزیر نے حکیم سے پوچھا، مجھے قبض کی شکایت رہتی ہے تو آپ مجھے ایک دوا دے سکتے ہیں؟ حکیم نے کہا، جی ضرور، اس دوا کو بنانے کے لیے ہمیں کھجور کی جڑ کا عرق درکار ہوگا جو بادشاہ کے شاہی باغ میں ہے۔ وزیر سمجھ گیا کہ مالی کے پیسوں والا مٹکا کسی حکیم نے چرا لیا ہے۔ وزیر نے تمام حکیموں کو اپنے گھر بلا بھیجا اور سوال کیا، میں آپ کو سچ بولنے کا ایک موقع دیتا ہوں، آپ میں سے جس کو بھی درخت کے نیچے سے پیسوں کا مٹکا ملا ہے وہ اسی وقت واپس کر دے۔ وہ پیسے باغ کے مالی کے ہیں جسے اس نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے۔ دانش نگر میں چوری ایک جرم ہے جس کی سزا صرف ضرور ملے گی، البتہ اگر آپ نے پیسے واپس کر دیے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی سزا میں کمی کر دی جائے گی۔ تھوڑی دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر ایک آدمی آگے بڑھا۔ وہ کوئی حکیم تو نہ تھا لیکن حکیم کی دکان میں کام کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دیجیے، میں ہی وہ چور ہوں جس نے مالی کے پیسے چرائے ہیں۔ حکیم صاحب نے مجھے جڑ لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب مجھے وہاں پیسے نظر آئے تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور لالچ نے میرا ارادہ بدل دیا۔ پھر اس نے پیسے واپس کر دیے اور وزیر نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ بعد میں بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسی سوجھی کہ پیسے کس حکیم نے چرائے ہوں گے؟ وزیر نے جواب دیا، مجھے حکیم کی بات اس لیے سوجھی کیونکہ حکیم کے پاس ہی درخت کے نیچے کھدائی کرنے کی معقول وجہ ہو سکتی ہے۔ اس پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور وزیر کو شاباش دی۔